ڈاکٹر صاحب یہ جو وہ کہتے ہیں جی کہ کیوں شہزاد اکبر کی بات درست مانے ہم، نمبر 1۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ مجھے 16 سال ہو گئے بھائی جان وکالت کرتے ہوئے، ایف آئی اے نے تو اپیل بھی دائر نہیں کی ہے آگے بریت کے اس فیصلے کے خلاف، نہیں تو مطلب کہ اپیل تو دائر کرنی بنتی ہے نا، اپیل تو دائر کرنی بنتی ہے کہ جی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غلط ہے یا غلط وہ تو مطلب کہ انہوں نے خود جا کے کہہ دیا کہ کچھ ہے ہی نہیں، تو عدالت نے کہا جی ٹھیک ہے گھر چلے جائیں، عزت سے جائیں، باعزت بریت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں احتشام، سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا مائک لے کے چینل پہ عوام میں جائیں اور یہ سوال صرف ایک سوال رکھیں عوام کے سامنے کہ موجودہ انصاف کے نظام سے عوام مطمئن ہے، میرا نہیں خیال آپ کو ایک بھی پاکستانی ملے گا۔ جو حالیہ فیصلے آئے، مختلف عدالتی فیصلے آئے ہیں انصاف کو لے کے معاملات کو لے کے، لوگوں کو تو اب اس ملک میں کرپشن بظاہر لیگلائز لگ رہی ہے۔ جس طرح کے فیصلے آئے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے مقصود چپڑاسی جس کی اب بات کر رہے ہیں، منظور پاپڑ والا، مشتاق چینی والا، فلودے والا، کلفی والا، مردے کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، یہ سب پیسے تو تھے اکاؤنٹس میں۔ کیا اس ملک میں جو لوگ انصاف دیتے ہیں یا جنہوں نے کرپشن پہ قابو پانا ہے، جن اداروں نے، جس میں سے نیب ہے، ایف آئی اے ہے، کہاں ہے وہ آج؟ وہ کون لوگ تھے، کن کے پیسے تھے ان اکاؤنٹس میں؟ کسی نہ کسی کے تو تھے احتشام۔ یہ تو نہیں کہ اب وہ اکاؤنٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتے جس میں سے یہ سارا بلیک کا پیسہ، کالا دھن جو کرپشن سے کمایا گیا، لانچوں میں یہاں اربوں روپے پکڑے گئے۔ تو کیا مطلب اس نظام کے اوپر تو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے عوام کا۔ اور یہی ہماری حقیقی آزادی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ وہی حقیقی آزادی کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اس نظام کے خلاف، اس گلے سڑے فرسودہ نظام کے خلاف۔ آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا، ایف آئی اے آج ان کے نیچے ہے۔ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ ایف آئی اے کیوں نہیں اپیل میں گئی؟ عمران خان کیا بات کرتے تھے؟ یہ تاثر دیتے تھے جی یہ سرمائزیشن، یہ پکڑ دکڑ عمران خان کر رہا ہے۔ عمران خان کی حالیہ ایف آئی آر کا ناک کٹنا، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں چیف منسٹر پی ٹی آئی کا بیٹھا ہے۔ اگر ہماری پنجاب حکومت آج ہمارے لیڈر عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کٹانے میں بے بس ہے، تو یہی بات عمران خان کرتا تھا کہ میرے پاس ذمہ داری ضرور تھی، اختیار نہیں تھا۔ اسی طرح آج ذمہ داری چوہی پرویز لائی کے پاس نظر آ رہی ہے بطور سی ایم پنجاب، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ آپ کی پنجاب پولیس چیف منسٹر کے متحد ہے، چیف منسٹر کو رپورٹ کرنے کی بجائے کہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، کہیں اور سے احکامات لیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ حالیہ دنوں میں جتنا آپ کا نظام ملک کا ایکسپوز ہوا، ابھی تک ہم 4 چیزوں کے لیے سپریم کورٹ کے باہر ٹکرے مار رہے ہیں۔ ہمارے سینیٹرز جا رہے ہیں، ہمارے ایم این ایز جا رہے ہیں، پارلیمنٹیرینز جا رہے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں، نمبر 1 شہید ارشد شریف کی فیملی کو انصاف ملے، سے آنریبل چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، دوسرا اعظم کھوڑو صاحب کچھ صاحب کہنا کی جو چاہ رہے ہیں۔ ویڈیو جو ٹارچر ہوا ان سے، اس کی انویسٹیگیشن کروا رہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہہ رہے ہیں۔ تیسرا سائفر جس کی پروگرام کے شروع کے حصے میں ہم نے بات کی، اس کا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اس کی انویسٹیگیشن کر دیں۔ اور آخری نمبر 4 جو میرے لیڈر آپ کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، 4 گولیاں ماری گئیں ٹانگوں میں، اس کی ایف آئی آر کٹا دیں۔ آپ لائر ہیں، احتشام آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آپ قانون سمجھتے ہیں، پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے عمران خان کو جو وکٹم جس پہ ان کو شک ہے ان کے اوپر ایف آئی آر کٹائیں۔ عمران خان چلیں کھوڑو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ شہباز شریف کا نام لیا، عمران خان نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا نام لیا۔ کیا یہ قانون سے بالا تر ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جی کھوڑو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کھوڑو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کھوڑو صاحب بتائیے۔ سر میں معذرت کے ساتھ میں وہی ساری باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے ذمہ داری دی تو گئی تھی، اختیار نہیں دیا۔ یہ آپ کو پتا تھا کہ جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، صرف ذمہ داری کے نام کے واسطے آپ وزیر اعظم ہیں، جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ آپ الیکشن کمشنر بھی لگا دیا آپ نے، دوسرا کچھ کر لیا، تیسرا کچھ کر لیا، سب کچھ کر لیا۔ یہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ تو آپ کی اپوزٹ، جب آپ وزیر اعظم نہیں رہے تب وہ چیف منسٹر بنے ہیں۔
आपने परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया? आप पीटीआई के किसी बंदे को बना लेते? आपको जानते हैं कि ये अख्तियार नहीं होते और फिर भी आप हुकूमत बनाते हैं, और वो बनाते हैं क्यों लेके परवेज इलाही की, जो किसी न किसी के चंबे में है, पता नहीं शिकंजे में है या क्या है। आप क्यों बना रहे हैं उसको? आपने क्यों बनाया? आपके पास तो मेजॉरिटी थी ना, आप तो 15 सीटें और भी जीत के आए। तो क्या बात थी कि परवेज इलाही साहब को फिर से वजीर आला बनाने की? क्या ये तो नहीं कि आप रास्ता ढूंढ रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ इसके थ्रू जाएं? क्या मसला है आपका? आप हर चीज में फंस रहे हैं, पीटीआई वाले फंस रहे हैं। हम क्या बैठे हैं, ठीक है, बुरी हुकूमत चल रही है, थोड़ी सी चल रही है, असेंबली में आप मेजॉरिटी कंफर्टेबल है, हम इंतजार कर रहे हैं कि टाइम आए तो हम इलेक्शन करा लें। हकीकी आजादी का मतलब मैं बताऊं अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी से अगर हकीकी आजादी है तो 1 मैन 1 वोट है। जब पता है हम सबको कि हम सबका एक एक वोट है और वोट देना हमारा फर्ज है, तो फिर यही हकीकी आजादी है जो दिलाएगी किसी को वोट। 1 मैन 1 वोट, ट्रांसपेरेंट। इमरान खान खुद कह रहे हैं, इमरान खान ने खुद कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में एक इलेक्शन हुई है 1970 वाली, जो फेयर थी, जब भुट्टो साहब और मुजीब रहमान साहब की वो इलेक्शन चल रही थी, वही फेयर है। तो मैंने फट से उसको कहा कि भाई छोड़ो फिर ईवीएम को, दूसरी चीजों को छोड़ो, वही 70 वाला निजाम ले आओ, 70 वाली इलेक्शन का निजाम ले आओ। क्या था उसमें? तो टीन के डब्बे होते थे, ये प्लास्टिक के डब्बे। बेनजीर साहबा की चिखो पुकार के बाद दोनों चीजों में बड़ा फर्क है कोड़ो साहब, दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। रूल्स में जो थोड़ी बहुत मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो आप बिल्ड कर रहे हैं कि 70 की टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी 70 में, और उसमें तब फेयर इलेक्शन हो गया था, तो इसका मतलब नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया था। उसका मतलब ये है कि उस टाइम पे करप्शन की नहीं गई थी। तो टेक्नोलॉजी तो बेहतर होने से मतलब ये नहीं है कि जी आप 70 वाली टेक्नोलॉजी पे जाएंगे तो ही फेयर इलेक्शन होगा। एक मिनट नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि 70 वाली टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। 70 वाले 1970 के रिटर्निंग ऑफिसर्स को दोबारा बिठाएंगे, उसी स्टाफ को लाएंगे, उसी इलेक्शन कमिश्नर को लाएंगे, तो ही फेयर इलेक्शन होगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं। एहतिशाम साहब, मैंने ये नहीं कहा। इमरान खान ने कहा था कि 70 की इलेक्शन ठीक हुई थी। मैंने कहा था भाई इसी तरह कराओ। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो थोड़ी जिंदा होके आएंगे वापस, उसमें तो पता नहीं कितने चले भी गए होंगे दूसरी जगह पे। ठीक है, अच्छा चलें, मुझे जरा आगे बढ़ना है। नियत की अगर बात करते हैं तो हमने एक शॉर्ट में एक और इंपॉर्टेंट इशू सुने एक मेरा एक जुमला सुन लें। उसके बाद आज कहा है ना एस्टेब्लिशमेंट ने कि हम सियासत से दूर हैं, सियासत जाने वो काम जाने, हम सियासत में नहीं आएंगे। एक दफा कहा, दूसरी दफा कहा, तीसरी दफा कहा। जब ये सब कुछ अलल ऐलान हो चुका है कि जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप उस पर काम करो ना, उस इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाओ ना।